اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ پہلی سرگرمی ہے صفحہ 60 پر کہ طلباء کے 4 گروپ ایک ایک موسم منتخب کریں، اپنے اپنے موسم کی خوبیاں اور خامیاں بیان کریں، منصوبہ سازی کریں اور طلباء کی تیاری کروائیں۔ حاصل تعلم ہے کہ طلباء کسی موضوع پر اپنے خیالات اور مشاہدات کو درست لب و لہجے، موقع محل کی مناسبت سے حرکات و سکنات، صحیح تلفظ اور اعتماد کے ساتھ 8 سے 10 جملوں پر مشتمل تقریر کر سکیں۔ اب اس سرگرمی میں آپ 4 گروپ بنائیں گے اور ہر گروپ ایک موسم کا انتخاب کرے گا، اور پھر وہ آپس میں مشورہ کر کے، آپس میں گفتگو کر کے گروپ کے طور پر اپنے اپنے موسم کی خوبیاں اور خامیاں بیان کریں۔ آپ کے لیے میں نے یہ لکھا ہے کہ منصوبہ سازی کریں اور طلباء کی تیاری کروائیں۔ یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اچانک ان سے کہیں اچھا بھائی 4 گروپ بناؤ، اپنا اپنا موسم سلیکٹ کرو اور اس کی خوبیاں اور خامیاں بیان کرو۔ آپ کو پہلے سے پورا اس کا پلان کرنا ہوگا کہ گروپ کیسے بنانے ہیں، پھر ان کو بٹھانا ہے، ان سے گفتگو کروانی ہے، اور پھر ان کو کہنا ہے کہ خوبیاں اور خامیاں بیان کریں۔ وہ خاص طور پر وہ جو ایک مرحلہ ہے کہ گروپ کے ممبر جو ہیں وہ اپنے اپنے موسم پر گفتگو کر کے تو کچھ فائنل ایک نکات تیار کر لیں جو انہوں نے بیان کرنے ہیں۔ اگلی سرگرمی ہے کہ تصویر کے بارے میں جملے لکھنا۔ صفحہ 61 ہے تخلیقی لکھائی کے تحت۔ حاصل تعلم اس میں ہے کہ طلباء کوئی منظر یا منظر کی تصویر دیکھ کر کم از کم 10 جملوں پر مشتمل عبارت لکھ سکیں۔ جملے لکھوانے سے پہلے طلباء کے ساتھ تصویر پر گفتگو کریں۔ یہ کام کئی مرتبہ محترم ٹیچر ہم اب تک کر چکے ہیں، اور میں آپ سے گزارش کرتا رہا ہوں کہ کچھ اس طرح کی سرگرمیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بچوں بیشتر اس کے بچے جملے لکھیں، ان کے ساتھ آپ گفتگو کریں اس عنوان پر۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے پاس خیالات کافی جمع ہو جاتے ہیں، اور ان خیالات میں سے پھر اخذ کر کے وہ کچھ باتیں جملوں کے طور پر لکھ پاتے ہیں۔ اس لیے جملے لکھوانے سے پہلے طلباء کے ساتھ گفتگو کرنا اس طرح کی سرگرمی میں، اب چونکہ یہ تصویر ہے تو تصویر کے بارے میں گفتگو کرنا ویسے بھی بچے پسند کریں گے۔ یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔